زمین دی تعمیر، زمین دی ترقی، زمین دی فلاح و بہبود، انسان دی اپنی ذات دی فلاح و بہبود، اصلاح ذات، اصلاح باطن، اصلاح جان، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسان دی ذمہ کرم تے لا دیتا ہے کہ بھائی تو دنیا میں جانا پیا ہے، بیکار نہیں جانا پیا، بلکہ کسی مقصد واسطے جانا پیا. تو اسی کہ مالک کائنات نے جس وقت پہلا انسان بھیجا سیدنا آدم علیہ السلام کہ جنت وچوں اتر کے زمین وچ مالک کائنات نے انہوں نے بھیجا تو انہوں کا جو بھی معاملہ سی لغزش ہو گئی انہوں دے کولوں. تو مالک فرماندے نے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کہ اسی سیدنا آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سکھائے. انہاں کلمات دی بدولت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام دی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرن والا رحم فرمان والا ہے. وہ کلمات کی سن؟ وہ کلمات یہی سن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ بھئی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو بھی معاملہ ہویا تے مالک کائنات دی بارگاہ وچ روندے رہے، دہائیاں دیندے رہے. تے مالک کائنات نے انہوں نے کلمات سکھائے کہ بھئی آدم اے پڑھو تو میں تہاڈی توبہ قبول کراں گا، تہاڈے تے اپنی رحمت فرماواں گا. تے سیدنا آدم علیہ السلام ہر وقت یہی پڑھتے رہندے سن مالک کائنات ربنا ظلمنا، اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہاں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو سانوں نہیں بخشیں گا، وَتَرْحَمْنَا، ساڈے تے رحم نہیں کریں گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے اسی خسارہ اٹھان والے لوگوں میں ہو جاواں گے. کہ بھئی اگر تیری ذات نہیں ملتی، کیونکہ انسان دا مقصد ہے کہ مالک دی ذات تک پہنچنا، تو اگر تیری ذات نہیں ملتی باقی سب کچھ مل جاندہ ہے تو پھر اسی خسارے وچ ہاں. اگر تیری ذات مل جاندی ہے باقی سب کچھ نہیں ملتا پھر اسی گھاٹے دا سودا نہیں کیتا بلکہ نفع دا سودا کر بیٹھے. اس مضمون نو اللہ رب العزت نے بارہا جگہ تے ارشاد فرمایا، کئی جگہاں تے کہ بھئی انسان دا کام کی ہے لیکن کردا کی پیا ہے. ایک جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے قائم ہون تو پہلے ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلۃ، اگر انسان قیامت قائم ہوندی پئی ہے لیکن ایک انسان کھڑا ہے اس دے ہاتھ وچ ایک کھجور دا درخت ہے. میرے حضور فرماندے نے کہ اس انسان دے ہاتھ وچ کھجور دا درخت ہے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ کہ بھئی وہ قیامت قائم ہون تو پہلے وہ کھجور دا درخت لگا سکتا ہے تو انہوں چاہیے کہ بھی وہ درخت لگاوے. ہن ویکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا ہے. میرے حضور ارشاد فرمایا نہیں حالانکہ قیامت قائم ہوئے گی انسان نو ہوش نہیں ہوئے گا، زمین سب ملیا میٹ ہو جائے گی، زمین تانبے دی بن جانی ہے، سورج سوا نظر دے قریب آ جانا ہے. لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہ نے اگر اس وقت بھی تانوں ٹائم لگان دی بھی ٹائم ہے تو تسی پودا لگا دے. یہ اصلاح فی الارض ہے کہ بھئی اس زمین دے اتے تخریب کاری نہیں کرنی، اللہ رب العزت دی حدود دی پامالی نہیں کرنی، مالک کائنات ناراض نہیں کرنا، مالک کائنات نہ غضبناک نہیں کرنا، بلکہ جو تہاڈی مراد ہے، جو تہاڈا مقصد ہے زندگی دا انہوں پورا کر کے مالک دی بارگاہ وچ جانا ہے. اس لیے تو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا سی خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ میں ہوں وہ کارواں تو ہے. کہ اقبال علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ بھی اے انسان تو اللہ رب العزت نائب ہیں، اللہ رب العزت دست قدرت ہیں، مالک کائنات تو زبان ہیں. حالانکہ مالک کائنات آزاد و پاک ہے لیکن مالک کائنات نے جس انسان دے ذریعے اپنی کلمات، اپنی کتاب الہی دا پیغام عام کیتا وہ ایک انسان سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک سن، انسان کامل سن. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھی مقام فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے.
سبق پھر پڑھ شجاعت عدالت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، کہ بھی انسان تیرا مقصد صرف اور صرف عبادت نہیں ہے بلکہ محبت بانٹنا ہے، اپنا بھائی چارہ قائم کرنا ہے، مخلوق میں جوڑ کے رکھنا ہے، اللہ رب العزت دی احکام دی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اگر انسان انہاں چیزیں نہیں کرتا تو مالک فرماتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، کہ بھی قیامت ہر انسان دا جڑا دفتر ہے اعمال دا دفتر ہے اور جو کچھ کرتا پیا ہے اسی وہ گردن نال جکڑ دیتا ہے۔ مالک کریم فرماندا ہے جس وقت قیامت دا دیہڑا آوے گا اسی وہ دفتر نو کھول کے انسان دے سامنے پیش کران گے، وہ پھیلا ہوئے گا، پھر کی فرماوے گا مالک کائنات اقرا کتابک، کہ بھئی اللہ پاک فرماوے گا کہ بھئی اپنی ایک کتاب پڑھ، اپنا دفتر پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، آج تو کافی ہے تو کہ محاسبہ کر اپنا، کہ بھئی انسان اس وقت اللہ رب العزت احساس دواوے گا کہ بھئی تو وہ احساس جڑا تو پہلے نہیں کیتا سی دنیا دے اندر رہندے ہوئے، جڑا میں تیرا حکم لایا سی خلافت فی الارض نیابت الہی عطا کیتی سی، تو جا کے اتھے اصلاح کریں، اپنی ذات دی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں دی اصلاح کریں، اپنے معاشرے دی اصلاح کریں، اپنی فکر دی اصلاح کریں، اپنے خیالات دی اصلاح کریں، اور میری یاد تک تو پہنچے، میری ذات تک تو پہنچے۔ اے مالک کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس دن انہوں احساس دواواں گا۔ پھر مالک کائنات نے ایک قاعدہ بیان کیتا، مالک فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ مالک فرماتے ہیں جڑا انسان ہدایت پا لیندا ہے، مینوں پا لیندا ہے، میری راہ نو پا لیندا ہے، انہوں میری ذات نو لوڑ نہیں ہے کہ بھی تو میری راہ نو پا، بلکہ تینوں اپنی ذات واسطے پائی، تیری اپنی ذات نو لوڑ ہے، کیونکہ تو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے تو میری راہ تو علاوہ، میری ذات تو علاوہ تینوں کتنے کامیابی نہیں ملے گی، فلاح نہیں ملے گی۔ جڑا انسان بہک جاندا ہے مالک کائنات فرماندے نے ومن ضل فانما یضل علیہا، جو انسان بہک جاندا ہے راہ راست تو ہٹ جاندا ہے، مالک فرماندا ہے ادا وبال بھی اس انسان دے اوتے ہے کہ انہیں سوچیا کیوں نہیں، انہیں اس چیز کا خیال کیوں نہیں کیتا کہ بھی میرا بھی کوئی مالک ہے، مینوں کوئی تخلیق کیتا ہے، کسی ذات نے تخلیق کیتا ہے، میں کردا کی پیاں، کرن کی آیا سی۔ اس لیے تو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا سی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جڑے اہل اللہ ہوندے نے وہ یہی کہندے نے کہ بھی انسان اپنے اندر غور و فکر کر، تیرے اندر ہی سب کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔